السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ایک بار پھر سے آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے تھے، جس طرح سے کل میں نے بتایا تھا آپ کو نماز جنازہ کے بارے میں، تو نماز جنازہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آئیے ایک موت کیسے آتی ہے انسان کو، وہاں سے لے کر کے بندے کو قبر تک کے بارے میں اور عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، ان تمام باتوں کی آج ہم انشاءاللہ تبارک تعالی جانکاری حاصل کریں گے۔ اب سب کو معلوم ہوگا اس بات سے کہ آپ کسی بھی مذہب کے انسان سے پوچھ لیجئے کہ جو بھی کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو، وہ ضرور کہے گا کہ انسان ایک جو ہے چند گھڑی کا مہمان ہے اس دنیا میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ایک وقت دیا ہے، اور جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر ایک انسان کو مرنا ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بندے کو دیا ہوتا ہے، جو وقت مقررہ جو ہوتا ہے، تو جب وقت جیسے پورا ہوتا ہے تو جو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو مقرر کردہ ایک فرشتہ ہے جو انسانوں کی روح نکالتا ہے، جس کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، وہ آتا ہے اور وہ فرشتہ آ کر کے بندے کی روح نکال لیتا ہے۔ اب وہ روح نکالنے کی اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ مومن ہو، یعنی جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہو، عبادت کے لائق صرف اسی کو مانتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہو، ان کی شریعت پر چلتا ہو، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ اگر وہ مومن ہو تو پھر وہ فرشتہ بڑی آسانی سے اس کی روح نکالتا ہے، بڑی آسانی سے ایسے روح نکالتا ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ کسی جو ہے آٹے میں اگر کوئی بال پھنس گیا ہو تو بال جیسے نکالا جاتا ہے، آٹے کو بھی پتہ نہیں چلتا، نہ بال کو پتہ چلتا ہے۔ اور اگر اس سے الٹا، یعنی اگر کوئی بے ایمان شخص ہو، جس کا ایمان ہی نہ ہو، مشرک ہو، کافر ہو، تو وہ فرشتہ جو ہے بڑی سختی سے اس کی روح نکالتا ہے، اور ایسے نکالتا ہے جیسے کسی عورت کا دوپٹہ جھاڑ میں پھنس گیا ہو، ایسے پھنسا کہ وہ ادھر سے نکالے تو ادھر پھنس جائے، ادھر سے نکالے تو پھر ادھر پھنس جائے، اس طریقے سے نکالتا ہے۔ پھر وہ روح لے کر کے، وہ جو فرشتہ جب روح نکالتا ہے، پھر اس روح کو ساتھ میں لے کر کے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کی روح بڑی عزت کے ساتھ نورانی کپڑے میں لپیٹ کر وہ فرشتہ لے جاتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کی روح جو ہے پھر جیسے اس کے عمل، یعنی جس دنیا میں جس طرح سے رہا، پھر اسی طرح سے لے جاتا ہے۔ اب جب وہ روح لے جاتا ہے تو پھر ہمارے یہاں پر ایک بات عقیدہ لوگوں نے بنا رکھا ہے، حالانکہ یہ عقیدہ غلط ہے، من گھڑت بات ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا بھی جو ہے ایمان کو خارج کر دیتا۔ عقیدہ یہ ہے کہ ایک بندے کی روح نکال کر کے دوسرے بندے میں ڈال دی جاتی ہے، یعنی آج یہ بندہ مرا، جو بندہ کل پیدا ہوگا اس کی روح اس میں ڈال دی جاتی ہے۔ ایک ہی گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ادھر ایک مردے کی موت ہوئی اور ادھر کسی کا جو ہے کسی بچے کا پیدا ہونا، تو پھر بندہ یہ عقیدہ بنا لیتا ہے کہ اس کی روح جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ڈال دی۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا عقیدہ رکھنا یہ ایمان کو خارج کرنے والی بات ہے۔ روح کو فرشتہ جب ساتھ میں لے کر جاتا ہے تو پھر روح کو فرشتہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ پھر کسی دوسرے کی روح میں ڈال دی جاتی ہے، نہیں، پھر روح کو فرشتہ جو ہے اس روح کو ایسی جگہ، یعنی 3 صورتیں ہیں روح کو رکھنے کی، یعنی وہ 3 صورتیں ہیں جہاں پر روح رہ سکتی ہے۔ پہلی صورت بندہ مومن کی روح کی بات کر رہا ہوں میں۔ پہلی صورت بندہ مومن کی یہ ہے کہ وہ جو ہے روح جو ہے اس کی قبر کے پاس ہی رہتی ہے، یعنی جو اس کی قبر بنی ہوتی ہے اسی کے پاس اس کی روح رہتی ہے۔ دوسری صورت جو عالم میں برخز ہے، اس کے یعنی جہاں پر عالم ارواح جس کو وہ یعنی جو روحوں کی دنیا ہے، وہاں پر جو ہے ان کی روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس روح کا تعلق جو ہے جسم کے ساتھ بنا رہتا ہے۔
جب جسم کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، یعنی جیسے آپ کے گھر میں کوئی انتقال کر گیا، آپ نے اس کے پیچھے قرآن خوانی کروائی یا کوئی اس کے نام کا صدقہ دیا، تو جو ایصال ثواب جو اس کو پہنچتا ہے، آپ نے جو ثواب ایصال کیا تو جو اس کو پہنچتا ہے تو اس کی روح کو بھی فائدہ ملے گا۔ اور جو دنیا میں اس بندہ مومن نے جو گناہ کیا تھا، اگر اس کی سزا اگر جسم پر یعنی شریر کو مل رہی ہے تو پھر اس کی تکلیف روح کو بھی ہوگی۔ اسی طرح جو بے ایمان ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اس کی روح جو ہے قید کر دی جاتی ہے، اور قید کرنے کے بعد کسی کی روح جو ہے چاہے جمجم کے پاس قید کی جاتی ہے، کسی کی روح جو ہے اس کے مرکڈ یعنی جو اس کی قبر یعنی جہاں پر اس کو دفنایا گیا یا اس کو جہاں پر گاڑا گیا وہاں پر اس کی روح قید کر دی جاتی ہے، اور اس کی روح کا بھی تعلق اس کی روح کا بھی کانٹیکٹ بالکل اس کے جسم سے لگا رہتا ہے۔ جب بھی اس کی تکلیف ہوگی تو روح کو تکلیف ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو مردے ہوتے ہیں وہ کلام بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں۔ باتیں وہ کرتے ہیں تو ان کی باتیں نہ تو انسان سن سکتے ہیں، نہ جنات سنتے ہیں، نہ ہی عوام میں سے کوئی سن سکتا ہے۔ جو حیوانات ہوتے ہیں، جو جانور جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے ان مردوں کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ جب مردے کو قبر تک لے جایا جاتا ہے، مردے کو قبر تک لے جایا جاتا ہے تو پھر جب قبر میں مردے کو دفنایا جاتا ہے تو پھر وہ قبر جو ہے مردے کو دباتی ہے۔ اب اس کی بھی دو صورتیں ہیں دبانے کی۔ پہلی صورت اگر مومن کی قبر ہے تو اس کو ایسے دباتی ہے کہ جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو دباتی ہو۔ میں مومن کی پہلے تعریف آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، ان کی کتابوں کو حق جانتا ہو، قیامت کے آنے پر ایمان رکھتا ہو، حساب و کتاب پر ایمان رکھتا ہو، قبر میں سوال و جواب ہوں گے، قبر میں جو ہے عذاب و ثواب ملے گا، ان ساری باتوں پر عمل کرنے والا، پھر جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پہ جو عبادتیں فرض کی ہے ان پر عمل کرنے والا، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ مومن کی قبر اگر ہوئی تو اس کو ایسے دبائے گی وہ قبر جیسے کہ ایک ماں اپنے پیار سے اپنے بچے کو دباتی ہے۔ آپ نے کبھی مگرمچھ کو دیکھا ہوگا، تالاب میں رہتا ہے وہ، لیکن انڈا دینے کے لیے وہ باہر آتا ہے، بہت بڑا جانور لیکن اللہ کی قدرت سے وہ انڈا دیتا ہے۔ وہ باہر آتا ہے اور ریتیلے زمین پر جب وہ انڈا دیتا ہے اور اس زمین کی جو ہے زمینی میں اللہ کی قدرت سے وہ انڈے پکتے ہیں اور اس سے بچے نکلتے ہیں، پھر ان بچوں کو جو ہے واپس سمندر میں لے جاتا ہے۔ اب جب وہ سمندر میں لے جاتا تو انہی بچوں کو اسی جبڑے میں لے جاتا ہے جس جبڑے سے روزانہ وہ شکار کرتا ہے۔ اگر دور سے کوئی دیکھنے والا بندہ دیکھے تو ایسا لگے گا جب وہ اپنے بچوں کو منہ میں ڈال رہا ہوتا ہے مگرمچھ، چاہے وہ تو دور سے دیکھنے والا کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی چیز کے جانور کا یا پھر کسی کے بچوں کا شکار کر رہا ہے، جبکہ بڑے پیار سے ان کو اپنے جبڑوں میں لے جا کر کے سمندر میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہی اور جب وہ اسی جبڑے کا استعمال جب کسی شکار کے لیے وہ جب مگرمچھ کرتا ہے تو پھر شکار کی ہڈی پسلی یہ کر دیتا ہے، ہڈی پسلی توڑ ڈالتا ہے۔ اللہ نے اتنی اسے طاقت دی ہے۔ یہی مثال قبر میں جانے والے کی ہے۔ قبر میں جب کوئی بندہ مومن جاتا تو قبر اس کو ایسے دباتی ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے۔ اور اگر اسی جگہ اگر کوئی بے ایمان ہو، مشرک ہو، کافر ہو تو قبر اس کو ایسے دبائے گی کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ادھر کی فصلیاں ادھر ہو جاتی ہیں اور ادھر کی فصلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ اب ہمیں خود کو غور کرنا ہے کہ ہمیں کون سی کیٹیگری میں کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں خود کو فیصلہ کرنا ہے کہ قبر ہمارے ساتھ کون سا جو ہے سلوک کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر ہمارے ساتھ سلوک یہ کرے کہ وہ ہمیں ماں کی طرح پیار سے گود میں لے، تو آج سے جو ہے کسی کا دل دکھانا، کسی کا حق مارنا، ان ساری چیزوں کو بند کر دیں اور 5 وقت کا نماز کی پابندی کر لیں۔ آپ 5 وقت نماز کی پابندی کر لیں۔ دنیا کے سارے جتنے بھی گندے کام ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ان سارے کاموں کو ایک طرف کر دیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں کہ اللہ آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا میں۔ اور جب اسی طرف جو دوسرا کوئی کافر جب اس دنیا سے جاتا ہے، جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، وہ قبر اس طرح سے اس کو دباتی ہے کہ جیسے اس کی جو ہڈی پسلیاں جو ہے ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر، پھر آپ سوچئے پھر یعنی بالکل اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ اور پھر دبانے کے بعد
جب بندے کو دفنا دیا جاتا ہے، یہ تعلق بھی ہو جاتا ہے، اس کو دبا بھی دیا جاتا ہے، تو پھر قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام آپ نے کئی تقریروں میں، کئی مبلغ دین سے آپ نے سنا ہوگا کہ 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہوتا ہے۔ ان کی آنکھیں بہت بڑی لال جو ہے نیلی آنکھیں ہوتی ہے، دانت بہت بڑے ہوتے ہیں، ناخن بڑے لمبے ہوتے ہیں، زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، بال بھی بڑے لمبے ہیں، شکل بڑی ڈراؤنی ہوتی ہے ان کی۔ وہ آ کر کے مردے کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں، پیار سے نہیں، جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں، اور اٹھا کر کے 3 سوال کرتے ہیں۔ آپ سب نے ان سوالوں کے بارے میں سن رکھا ہے۔ پہلا سوال کرتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال کرتے ہیں بتا تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر ہوتے ہیں اور اشارہ کر کے کہتے ہیں بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اگر اب جس سے سوال پوچھا جا رہا اگر وہ مومن ہوگا تو پہلے سوال کا جواب وہ آسانی سے دے دے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال اگر کسی مومن سے پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کیا ہے، تو دین اسلام، میرا دین اسلام ہے، میں دنیا میں شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر چلا کرتا تھا، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو وہ کہے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کی طرف سے ان پر درود و سلام ہو۔ جب ان تینوں سوالوں کے جواب وہ صحیح طرح سے دے دے گا تو ایک غیب سے آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، اسے جنتی لباس پہناؤ، اور اسے جو ہے اس کی قبر کو چمکیلی یعنی نورانی کر دو، چوڑی کر دو۔ اب اس بندے کی نظر جہاں تک جائے گی تو اسے جو ہے جہاں تک جائے گی اس کی قبر جو ہے کشادہ ملے گی، یعنی ایسا لگے گا ہی نہیں کہ میں قبر میں جو ہے سو رہا ہوں، اس کی قبر روشن کر دی جائے گی، اور فرشتے اسے کہیں گے سو جا جیسے دولہا سوتا ہے۔ اور اگر یہی سوال کسی کافر یا کسی جو ہے مشرک سے سوال پوچھا جائے گا، یا کسی بے ایمان سے یہی سوال پوچھا جائے گا، تو پہلا سوال جب پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہے گا افسوس مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا بتا تیرا جو ہے دین کیا ہے، تو وہ پھر کہے گا افسوس مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ تیسرا سوال آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، تو وہ کہے گا افسوس مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں نہ تو اس نے دین اسلام پڑھا، نہ دین اسلام کو کبھی اس نے مانا، نہ اللہ کی ذات پر اس نے بھروسہ کیا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدا آئے گی میرے فرشتوں یہ جھوٹا ہے، اور اس کے لیے جو ہے جہنم کا دروازہ کھول دو، اسے آگ کا کپڑا پہناؤ، اور اس کے لیے جو ہے سانپ اور بچھو کے بچھونے بچھا دو۔ یہاں پر میں ایک بار پھر سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ہم خود سوچ لیں کہ ہمیں کون سے بستر پہ سونا ہے۔ یہ فیصلہ ہمارے ابھی بھی ہمارے ہاتھوں میں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ابھی بھی ہم توبہ کر کے وہ بستر لے سکتے ہیں جس پہ اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ سو جا جیسے دولہا سوتا ہے، وہ کمرہ لے سکتے ہیں جسے اللہ نے روشن کرنے کا حکم دیا ہے، وہ قبر لے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے تا حد نظر، یہاں جہاں تک اس کی نظر جائے گی، جہاں تک جائے گی وہاں تک اسے قبر کی دوسری دیوار نظر نہیں آئے گی، وہ ابھی بھی ہم کمرہ لے سکتے ہیں نمازیں قائم کر کے۔ اللہ نے جتنی عبادتیں ہم پر فرض کی ہے وہ تمام عبادتیں ہم کر کے ہم لے سکتے ہیں، اور اگر ہمیں سانپ اور بچھو کا بچھانا لینا ہے تو ہم وہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ زندگی تو ہے ہی، وہ تو ہمیں ملنا ہی ہے۔ تو یہ قبر کے تینوں سوال ہو گئے۔ اب جو ہے کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جن سے قبر میں سوالات تک نہیں ہوں گے، یعنی ان سے قبر کے سوالات نہیں ہوں گے۔ وہ پہلے تو نبی و رسول یعنی انبیاء کرام ہیں جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے یہاں پر بھیجا۔ اب جو لوگ ان پر ایمان لے آئے وہ ایمان والے ہو گئے، جن لوگوں نے انہیں نکارا، جن لوگوں نے ان کی تعلیم حاصل نہیں کی، ان کی تعلیم نہیں مانی، ان کی بات نہیں مانی، وہ بے ایمان کافر ہو گئے۔ ان سے یعنی انبیاء کرام سے قبر کے سوالات نہیں ہوں گے، اور کچھ امتی ہیں ان سے بھی قبر کے سوالات نہیں ہوں گے۔ پہلے وہ جن کی موت یا جن کی روح جمعے کے دن نکالی گئی ہو، اور دوسرے وہ جن کی روح یعنی جن کی موت جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی ہے۔ یہ دو طریقے کے لوگ ہیں، ان سے بھی جو ہے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ اب
قبر میں جو ہے دوسری جب بندے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر کیونکہ بندہ تھوڑے دن کے بعد سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جسم سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر عذاب کس چیز پر ہوگا، کون سے جسم پر عذاب ہوگا؟ یا کئی ایسے ہیں کہ جن کو جلا دیا جاتا ہے، کئیوں کو جانور کھا جاتے ہیں، کئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، کئیوں کو قبر تک نصیب نہیں ہوتی، کئیوں کی لاشیں جنگل میں سڑی ملتی ہے، یا کئیوں کو بالکل کوئی پہچانتا نہیں اور وہیں پر جانور کھا جاتے ہیں، تو پھر ان کا سوال کیسے ہوگا؟ آپ قانون شریعت دیکھ لیں، بار شریعت دیکھ لیں، فتویٰ رضویہ اٹھا کر دیکھ لیں، ان ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ قبر میں جو بندہ جب لیٹایا جاتا ہے اس کی سارا جسم سڑ گل کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو ریڑھ کی ہڈی میں کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے اعضاء ہوتے ہیں، ایسے حصے ہوتے ہیں جو کہ دوربین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، وہ قیامت تک نہیں گلیں گے، اور اسی پر جو ہے بندے کو عذاب دیا جائے گا، اور اسی سے واپس بندے کو اصلی صورت میں قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اب جو جہاں پر جس کی لاش ہے وہیں سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کا حساب لے لے گا۔ مثلا کسی کو شیر نے جنگل میں کھا لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ شیر کے پیٹ میں، کیونکہ وہ اس چیز پر قادر ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے، یہ وہ قادر ہے، تو شیر کے پیٹ میں اس بندے سے اس کا حساب لے لے گا، اور قیامت کے دن تو ساروں کو وہاں حاضر ہونا ہے۔ اب کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی جو ہے قبر میں جن کے جسم کو نہ تو مٹی کھا سکتی ہے نہ ان کا کفن میلا ہو سکتا ہے، وہ کئی طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں نبی اور رسول، نہ تو ان کی قبروں کو جو ہے قبریں ان کی جو جس طرح سے پہلے ان کو دفن کیا گیا تھا آج تک ان کی جو ہے جسم جو ہے آپ جسم انور کے لیجئے ویسے کے ویسے۔ دوسرے وہ ولی، یعنی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں راضی کر لیا وہ ولی ہوتا ہے۔ ولی وہ نہیں جو ہم نے بنا رکھے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چرسی اور گانجا پینے والے لوگوں کو ولی بنا دیا۔ ولی وہ نہیں ہوتا، ولی وہ ہوتا جسے حقیقت میں اللہ راضی ہو۔ اس ولی کی جو ہے قبر میں جس طرح سے اس کو دفنایا گیا، اس کا کفن اور اس کا جسم ہے آج ویسا کا ویسا۔ تیسرا عالم دین، وہ عالم دین جو کہ حقیقت میں دین اسلام کا عالم دین ہو یا مبلغ اسلام ہو اور اس نے دین اسلام کی تبلیغ کی ہو۔ تیسرا شہید یا تو دین اسلام کی حفاظت کرتے یا اپنی وطن کی حفاظت کرتے وقت ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ پہلے شہید ہونے کے لیے ایمان والے ہونا شرط ہے۔ دین اسلام کی حفاظت کرتے وقت موت آ گئی اسے، یا پھر وطن کی جو حفاظت کرتے ہوئے اسے موت آ گئی، یا دیوار کے پاس بیٹھا رہا اور دیوار گر گئی اس کی، وہ وہیں پر فوت ہو گیا تو وہ اب شہید ہے۔ یا پانی میں گیا کسی چیز کو نکالنے کے لیے نہ رہا تھا کہ اچانک پانی اتنا اونچا ہو گیا کہ وہ اس میں ڈوب کر فوت ہو گیا، اب وہ شہید ہے۔ لیکن اگر اس لیے دنیا کی کسی پریشانی سے پریشان ہو کر کے اگر وہ کسی کنویں میں کسی تالاب میں اگر ڈوب کے مرا ہے تو پھر وہ شہید نہیں کہلائے گا، کیونکہ اب وہ جو ہے سوسائڈ ہو گیا، آتم ہتیا ہو گئی، اور دین اسلام نہ تو سوسائڈ کی اجازت دیتا نہ آتم ہتیا کی۔ تیسرا حافظ قرآن، جو کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا، بغیر دیکھے قرآن پاک پورا یاد کر لیا اور ان کی آیتوں پر عمل کرنے والا، اس حافظ قرآن کا بھی جسم جو ہے قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ تیسرا وہ جسم جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، ایسا نہیں کہ معصوم، یعنی گناہ ایک کبیرہ یا پھر ایسے گناہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، بڑے گناہ اس نے کیا نہیں، تو ایسے شخص کی بھی جو ہے جسم کو قبر نہیں کھائے گی۔ تیسرا وہ جسم جو کہ ہر سمے اللہ کے رسول پر درود پاک پڑھتا ہو، اس کے جسم بھی آج کا ویسا ہی سیف رہتا ہے، قیامت تک سیف رہے گا جیسا اس کو جسم کو دفنایا گیا تھا۔ یہ ہو گئی زندگی سے لے کر موت تک کی باتیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز جنازہ کی، جنازے کو کس طرح سے لے کر جاتے ہیں، اور قبر کتنی ہونی چاہیے، قبر میں کس طرح سے دفنایا جاتا ہے، اور میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے کی 1-2 ویڈیو میں آپ کو اس کی ساری جانکاری ملے گی۔ اللہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام